آج اسلام آباد کا موسم کافی خراب ہو رہا تھا۔ ہر طرف کالے بادل امڑ آئے تھے اور کچھ دیر بعد ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ میرب ابھی اپنے کالج سے باہر ہی نکلی تھی کہ موسم کے تیور دیکھ کر اسے رونا آ گیا۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ آج اسے کوئی رکشہ مل جائے تاکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک وین اس کے سامنے آ کے رکی جس میں سے دو لوگ نکلے۔ ابھی میرب کچھ سمجھ پاتی کہ اس سے پہلے ہی انہوں نے اسے کلوروفارم سے بے ہوش کر دیا اور وین میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد جب میرب کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کسی مرد کی باہوں میں تھی۔ وہ فوراً ڈر کر پیچھے ہوئی مگر اس آدمی نے اسے اپنی گرفت پر اور بھی سختی دی۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے گھر جانے دو، میرب نے اس لڑکے سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، اس لڑکے نے جواب دیا۔ تو جو کوئی بھی تھا کافی خوبصورت تھا، سانولی رنگت تھی مگر پرکشش نین نقوش کا حامل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے سے گھر میں آ کر رک گئے۔ اس لڑکے نے میرب کو باہوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر باہر نکالا اور اندر لے جا کر ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا۔ میرب وہیں نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے بار بار اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ آج گھر نہ گئی تو اس کے چچا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا۔ باہر چلو، ابھی تمہارا نکاح ہے میرے ساتھ۔ آتے ساتھ ہی اس نے میرب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز ایسا نہیں کرو تم، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے گھر جانے دو، میں نے تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، مریم نے روتے ہوئے اس سے التجا کی تھی۔ تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہارے پورے خاندان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور ابھی تم سب بھی مجھ سے بہت اچھے سے جان جاؤ گی۔ رہی بات نکاح نہ کرنے کی تو ٹھیک ہے، نہ کرو نکاح مجھ سے، مجھے بغیر نکاح کے تمہارے ساتھ تعلق بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور میں تمہیں تمہارے گھر والوں کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گا ساری زندگی، اس شخص نے میرب کے بالوں کو زور سے مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ میرب اس کی بات سن کر کانپنے لگی۔ اسے کسی بھی قیمت پر اپنے گھر جانا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کروں گی مگر کیا اس کے بعد تم مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ گے؟ ہاں، اب چلو باہر، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، اس شخص نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میرب اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی جہاں مولوی صاحب اور گواہان انتظار کر رہے تھے۔ چلیے، مولوی صاحب نے کہا، شروع کریں نکاح۔ گواہان سے ایک نے کہا، میرب بنت عثمان ملک، آپ کا نکاح بغوث 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت ازمیر خان ولد محمد سمیع خان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میرب کا دل تو کیا کہ انکار کر دے اور یہاں سے بھاگ جائے مگر اس کے پاس قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، میرب نے مجھے دل سے جواب دیا۔ یہ کیسا نکاح ہوا تھا جس میں اسے خود ہی اپنے دولہے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا سوائے نام کے، وہ بھی اسے نکاح کے دوران مولوی صاحب کے منہ سے پتہ چلا تھا۔ مولوی صاحب نے ازمیر سے بھی وہی سوال کیا جو میرب سے کیا تھا۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب اور گواہان چلے گئے، پیچھے بس میرب اور ازمیر ہی بچ گئے تھے۔ اب تو مجھے گھر جانے دو، تم نے کہا تھا جو میں کہوں گا میں نے کیا۔ میرب ازمیر سے کہا تو اسے ایسے کیسے جانے دوں، ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، کچھ انجوائے بھی تو کروا دو، آج کی رات میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے عذاب بنا دوں گا۔ ازمیر کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ میرب ڈر کے پیچھے ہونے لگی مگر ازمیر نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہ نہ بیگم صاحبہ، اب مجھ سے دور ہونا ناممکن ہے۔ ازمیر اسے روم میں لایا تھا اور بیڈ پر پٹک کر اپنی شرٹس کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو شادی کی رات میاں بیوی میں ہوتا ہے، ازمیر نے جواب دیا۔ اس کے بعد سے میرب کی چیخو پکار کے باوجود اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ صبح جب ازمیر کی آنکھ کھلی تو میرب بیڈ کے پاس بیٹھ کر سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کس چیز کا ماتم کر رہی ہو؟ شوہر ہی ہوں میں تمہارا، کوئی غیر نہیں، اور جو کچھ رات کو ہوا وہ میرا حق تھا، ازمیر نے اسے بولا تھا۔ میرب خاموش رہی۔ اب اٹھو اور باہر آؤ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تمہارا ہر کام ملازم کیا کرتے تھے، آج سے اس گھر کا ہر کام تم کیا کرو گی اور مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا کہ تمہیں یہ کام نہیں آتے۔ میرب کو اس نے کچن دکھا دیا تھا، اب ناشتہ بنانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ میرب نے اس کے لیے چائے اور انڈا پراٹھا تیار کیا تھا۔
لے جا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ازمیر نے جب دیکھا تو حیران رہ گیا کہ دیکھنے میں تو سب صحیح لگ رہا تھا، جب اس نے کھا کر دیکھا تو وہ واقعی بہت اچھا تھا۔ ازمیر نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اچانک غصے میں آ کر اس نے چائے کا کپ میرب پر پھینک دیا۔ چائے سے میرب کے دونوں ہاتھ جل گئے۔ چائے اتنی گرم نہیں تھی، اس لیے بچت ہو گئی۔ میرب کے درد سے چیخیں نکلی تھیں، مگر اس نے برداشت کر لیا۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میرے باپ نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ تمہارے باپ نے میری ماں، میری دنیا تباہ کر دی۔ میری ماں بیوہ ہو گئی، میرے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا، میں یتیم ہو گیا، اور تم پوچھ رہی ہو کہ تمہارے باپ نے کیا بگاڑا تھا میرا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تو تمہارا تو وہ باپ تھا نا، تو تم تو یہی کہو گی، مگر بہت جلدی اس کی اصلیت تمہیں دکھا دوں گا۔ اب مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے پورا گھر صاف چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ ازمیر نے اسے دھمکی دی۔ آپ پولیس اسٹیشن کیوں جا رہے ہیں؟ میریم نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تھا۔ تمہارے باپ کی طرح دوسروں کو دھوکہ دے کر اس کے بزنس سے حرام کی کمائی نہیں کھاتا، پولیس میں جاب کرتا ہوں اور حلال کماتا ہوں، اور آپ مجھے میرے گھر کب جانے دیں گے؟ اس کے بعد سن کر ازمیر اسے قریب آیا اور اس کا منہ زور سے دبوچا تھا۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے گھر کا نام نہ سنوں۔ اب تم یہی رہو گی اور یہی تمہارا گھر ہے۔ تم خاموش رہو گی تو اسی میں تمہاری بہتری ہوگی۔ آئی سمجھ؟ ازمیر نے آئیبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ جی جی، اچھی بات ہے۔ اب میں جا رہا ہوں۔ جو کام کہا ہے میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ یاد سے کر لینا، ورنہ یوں ہی مجھے غصہ آ جائے گا، تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ازمیر یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور جاتے ہوئے گھر کو باہر سے لاک کر دیا تاکہ میرا بھاگنے کی کوشش ناکام نہ کرے۔ ازمیر کے جانے کے بعد میرم نے اس کا بچا ہوا ناشتہ کیا اور جلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ صفائی میں مشغول ہو گئی۔ اسے یہ سب کام کرنے کی عادت تھی، اس لیے آج بھی اسے کوئی مشکل نہیں آئی تھی۔ پہلے اس نے کچن کا سارا ترتیب دیا، کیونکہ کچن کی حالت کافی خراب تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی، لگ رہا تھا یہ کسی مرد کے استعمال میں رہا ہے، شاید ازمیر کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ کچن کی صفائی میں ہی اسے کافی دیر لگ گئی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر میرم نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور پھر آہستہ آہستہ پورے گھر ہی صاف ہو چکا تھا۔ گھر اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، نچلی منزل پر ایک کمرہ، کچن اور ڈرائنگ روم تھا، اور اوپر والے حصے میں 2 کمرے اور ٹی وی لاؤنج تھا۔ جب ساری صفائی پوری ہوئی تو میرم نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ وہ صبح 8 بجے کی کام کر رہی تھی اور اب 4 بج چکے تھے۔ اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا تھا۔ کچن میں آ کر فریج میں دیکھا تو کھانے پینے کا کافی سامان رکھا ہوا تھا۔ میرم نے اپنے لیے روٹی بنائی اور ازمیر کے لیے بھی کھانا تیار کر دیا کہ شاید وہ گھر آ کر پوچھے تو اسے ڈانٹ نہ پڑے۔ اسے سب سے فارغ ہوئی تو وہ آج اور کل کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ رات میں گھر نہیں پہنچی ہوگی تو چچا جان کتنا پریشان ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے وہاں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا۔ چچی جان تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی، اب تو انہوں نے سارے خاندان میں یہ مشہور کر دیا ہوگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! پہلے میرے ماں باپ مجھ سے دور چلے گئے، میرے چچا نے اپنے پاس رکھ تو لیا، مگر ان کے گھر میں کبھی کسی نے مجھے قبول نہیں کیا۔ کتنی مشکل سے چچا اور چچی کو میں نے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے منایا تھا، اب تو وہ لوگ پتہ نہیں مجھے گھر سے داخل ہونے بھی دیں گے۔ اور ابھی ایک انجان شخص جو کل ہی میری زندگی میں کسی طوفان کی طرح آیا، میرا شریک حیات بن بیٹھا۔ پتہ نہیں میرے بابا کو اس سے کیا دشمنی تھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے والد کو میرے بابا نے مار دیا تھا۔ میرب دکھی دل سے باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ میرب کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ تو ہمیشہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ اب اچانک اندھیرا ہو جانے سے اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلے کیا کم مصیبتیں تھیں میرے لیے جب یہ لائٹ بھی چلی گئی، میرم نے سوچا تھا۔ باہر کافی رات ہو گئی تھی اور ازمیر کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف ازمیر کو آج بہت سارا کام تھا، کیونکہ وہ ایک ساتھ 2 کیسز پر کام کر رہا تھا۔ ایک تو بہت بڑا گروہ تھا، وہ لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں انلیگل طریقے سے باہر کے ممالک میں بھیجا کرتے تھے اور وہاں پر انہیں مہنگے داموں بیچ دیا جاتا تھا۔ دوسرا کیس اس کے باپ کے قتل کا تھا، جسے ازمیر کے ماموں نے دولت کی خاطر مارا تھا، مگر وہ ابھی تک اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مگر ازمیر کی ماں نے اسے سب بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے چھوٹے ماموں نے اس کے باپ سے بزنس میں دھوکہ کیا تھا۔ جب ازمیر کے باپ نے اس سے باز پرس کی تو کچھ دن بعد ہی اس کا انہوں نے آفس میں قتل کر دیا تھا۔ کیونکہ اس کی کسی اور سے کوئی دشمنی نہیں تھی تو ازمیر کی ماں کو یقین تھا کہ یہ ان کے بھائی نے ہی کیا ہے۔ اب ازمیر کی جان کو بھی خطرہ تھا۔
کیونکہ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس لیے ان سب باتوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی اسے۔ ان حالات میں ازمیر کے بڑے ماموں نے اس کا خوب ساتھ دیا تھا اور وہ اپنی بہن اور بھانجے کو دوسرے شہر میں ایک محفوظ جگہ پر بھجوا دیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے بہنوئی کو انصاف دلا سکتے، ایک دن وہ اور ان کی بیوی ایک کار حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیچھے ان کی 2 سال کی بیٹی کو ان کے چھوٹے بھائی اپنے گھر لے گئے، مگر ان کی بیوی بچوں کو اس ننھی بچی کا وجود بالکل بھی قبول نہیں تھا۔ جب سے میرب نے ہوش سنبھالا تھا، تب سے وہ اپنی چچی کے ظلم اور ستم برداشت کر رہی تھی اور اس سارے گھر کے کام کرواتی اور بلا وجہ اس کو مار پیٹ بھی کیا کرتی تھی، مگر میرب نے کبھی اف بھی نہیں کی تھی۔ اسے رہنے کے لیے اسٹور روم دیا گیا تھا، جہاں وہ بس رات کو ہی سونے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ازمیر کو اپنے ماموں سے بدلہ لینا تھا، تو اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ میرب اس کے بڑے ماموں کی بیٹی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ جب ازمیر اپنے کام سے فارغ ہوا تو 1 بج چکا تھا۔ اچانک اسے میرب کا خیال آیا، اوہ نو، میں کیسے بھول گیا، آج گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ ازمیر نے سر پر ہاتھ مارا، اس نے جلدی سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک کونے سے سسکیوں کی آواز آئی، موبائل کی ٹارچ آن کی تو میرب زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ازمیر اس کے پاس گیا تو فوراً اٹھ کر اس کے گلے سے لگ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں اتنا ڈر گئی تھی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر ازمیر تو اس کے گلے لگنے کی وجہ سے سن کھڑا تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے خود کو دل ہی دل میں برا بھلا کہا کہ آج جلدی آ جاتا کاش، مگر پھر میرب کو چڑھانے کے لیے کہا کہ مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے قریب آنے کے لیے اتنی بے چین ہو تو میں بہت جلدی آ جاتا۔ میرب اس کی بات سن کر جھجک کر فوراً سے پیچھے ہوئی تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ ازمیر کے کتنا قریب کھڑی تھی۔ شرم کی وجہ سے اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ گھر تو کافی اچھا صاف کر لیا تم نے، کھانا وغیرہ بھی بنایا ہے، یہ بس سارا دن ایک ہی کام کرتی رہی ہو، اب مجھے بھوکا سلاؤ گی کیا؟ ازمیر نے پوچھا۔ جی میں نے آپ کے لیے آلو گوشت بنایا ہے، میں لاتی ہوں۔ ابھی بھی کھڑی کیوں ہو، جاؤ۔ ازمیر نے اس کی بات سن کر میرب جلدی سے کچن میں آ گئی، کھانا گرم کرنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں ازمیر کے سامنے تھی۔ ازمیر اس بات پر حیران تھا کہ اس لڑکی کو سارے کام کیسے آتے ہیں، جبکہ وہ تو اتنی نازو پلی ہوگی۔ اگر اپنی حیرت کو اس نے زبان پر نہیں آنے دیا تھا۔ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا کوئی۔ ازمیر نے میرب کو مخاطب کیا کہ تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، ابھی نہیں کھایا، آؤ ادھر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جی میں، میرب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہارے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے کیا؟ جی نہیں۔ تو پھر بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ، میں خود تمہیں گود میں اٹھا کر کھلاؤں کیا؟ ازمیر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میرب شرمندہ ہو کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا کھانے لگی۔ اگر اسی سپیڈ سے کھانا کھاتی رہی تو اگلے 6 دن میں تم نے یہ کھانا ختم نہیں ہوگا۔ تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں میرب میڈم جو تمہیں انتظار میں تم یہاں بیٹھا رہوں گا، جلدی کھاؤ اور کمرے میں آؤ فوراً، مجھے دوبارہ تمہیں بلانا نہ آنا پڑے۔ یہ کہہ کر ازمیر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے سے میرب سسکنے لگی۔ آج پھر اسے وہی کل والی حیثیت برداشت کرنا ہوگی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا۔ میرب اور ازمیر کے نکاح کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میرب کے شب و روز ایک ہی روٹین میں گزر رہے تھے۔ سارا دن وہ کام کرتی اور ازمیر صبح جاتا ہے، رات کو روز دیر سے واپس آتا۔ میرب کو اس کے آنے سے پہلے سونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سارا دن اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی اور سوچتی کہ پتہ نہیں اس کے چچا نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوگی یا شکر ادا کیا ہوگا کہ بلا سے جان چھوٹی۔ اس تمام عرصے میں ازمیر اس سے بہت کم ہی کام کی بات کرتا تھا۔ اگر اس سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو غصے سے ازمیر کے ہاتھ اس پر اٹھ جاتا۔ آج اتوار کا دن تھا اور کافی عرصے بعد ازمیر گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے کیس پر کام کر رہا تھا، تبھی میرب اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ ابھی ازمیر کو چائے دے کر مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کو چکر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ازمیر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ازمیر نے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بس 1-2 دن سے ایسے ہی کھڑے کھڑے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت بھاری بھاری لگ رہی ہے۔ میرب نے جواب دیا، شاید تمہیں بخار ہو رہا ہے، چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ کوئی اچھے کپڑے پہن کر آؤ، یہ کیا ماسی بنی گھوم رہی ہو؟ ازمیر نے اسے جھڑکا۔ میرے پاس 2 ہی جوڑے ہیں جو آپ نکاح کے وقت لے کر آئے تھے، اور نہیں ہے، میرب نے سادگی سے کہا۔ ازمیر کو یاد آیا کہ اس نے کبھی اس کو اور کپڑے لے کر ہی نہیں دیے، تو اس کے پاس آئیں گے کیسے؟ اوہ اچھا، چلو تم آؤ، پھر پہلے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اس کے بعد تمہارے لیے کپڑے لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گاڑی میں چلا گیا اور میرب بھی اپنی چادر لے کر باہر آ گئی۔
آدھا راستہ تو گاڑی میں مکمل خاموشی ہی رہی، تبھی ازمیر نے میرب کو مخاطب کیا۔ سنو میرب، جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھی، ازمیر کی بات سن کر چونک گئی۔ تم 2 ماہ سے میرے پاس ہو، تم نے میرے گھر پر پوری نظر رکھی ہوئی ہے، مگر ایک بات نے مجھے بڑا حیران کیا۔ تمہارے گھر میں لگتا ہے کسی کو تمہارے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ سب لوگ تو بالکل نارمل ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جب میرے حق میں کوئی انہوں نے کسی تھانے میں بھی تمہاری گمشدگی کی رپورٹ نہیں کروائی۔ شاید انہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہوگا۔ کیسا آدمی ہے تمہارا باپ، جسے اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی 2 کوڑی کی عزت پیاری ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، جلد ہی اس کے پاس یہ نام نہاد عزت بھی نہیں ہوگی۔ ازمیر کی آواز میں تمسخر تھا۔ وہ میرے بابا نہیں ہیں، ہم لوگ ہاسپٹل آ چکے ہیں، اور ہاں، آئندہ میں تمہارے منہ سے تمہارے گھر والوں میں سے کسی کا نام نہ سنوں۔ اب اترو۔ ابھی میرب ازمیر کو یہ بتاتی کہ اختر اس کے بابا نہیں چچا ہیں، اس سے پہلے ہی ازمیر نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ازمیر میرب کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس آیا تھا، جس نے میرب کا چیک اپ کرنے کے بعد ازمیر کو مخاطب کیا۔ بہت مبارک ہو ازمیر صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ازمیر نے حیرانگی سے ڈاکٹر کو دیکھا، اور پھر بات سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی وائف بہت ویک ہے، آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کسی بھی قسم کی ٹینشن ان کو نہ دی جائے، ورنہ یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ان کو مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کو ان کی ڈائٹ کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے ازمیر کو کچھ ہدایات دینے کے بعد جانے دیا تھا۔ ہاسپٹل سے باہر نکلتے وقت ازمیر کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ہی میرب کو گلے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس پر میرب شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں ازمیر، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ میرب نے ازمیر کو بتایا، میری بلا سے جو بھی سوچے، آج سے میں بہت خوش ہوں۔ تم نہیں جانتی میرب، تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ازمیر کی خوشی دیکھ کر ہاسپٹل میں سب لوگ بھی ہنس رہے تھے۔ چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، آج جو تم کہو گی وہی کریں گے۔ ازمیر میرب کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا گاڑی میں۔ ازمیر سوچ رہا تھا کاش یہ سب اس کے باپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو میرب کے ساتھ ہمیشہ ہنسی خوشی ہی رہتا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے میرب کو مخاطب کیا تھا، تم یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تمہارے باپ نے کیا ہے وہ میں بھول جاؤں گا، میں صرف اس بچے کی وجہ سے تمہارا خیال رکھوں گا، تم اپنی اوقات مت بھولنا، سمجھ آ گئی؟ میرب جو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب اس کی آزمائش ختم ہو گئی اور ازمیر اسے معاف کر دے گا، مگر ازمیر کی بات سن کر اس کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ شاپنگ مال جا کر بھی اسے میرب کی ساری شاپنگ ازمیر نے اپنی پسند سے ہی کی تھی۔ جو جو چیزیں اس کے سامنے آتی گئی تھی ازمیر نے پیک کرواتا گیا تھا۔ جب ازمیر نے سیلز گرل سے نائٹی نکالنے کا بولا تو اس لڑکی نے معنی خیز نظروں سے میرب کو دیکھا تھا۔ میرب کا دل کیا وہ کہیں چھپ جائے۔ وہ لوگ ابھی مال میں ہی تھے کہ میرب کی نظر اپنی کزن پر پڑی، جو اختر چچا کی بڑی بیٹی کے ساتھ اس سے پہلے میرب اس کی طرف بھاگتی، ازمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور مال سے باہر لے آیا اور گاڑی میں دھکا دے کر میرب کو اندر کیا، خود بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر اس نے اپنا رخ میرب کی طرف کیا جو رونے میں مشغول تھی۔ ازمیر نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کے منہ کو دبوچ کر کہا کہ آئندہ اگر تمہارے گھر میں سے کوئی بھی فرد تمہیں کہیں بھی نظر آیا اور تم انہیں اگنور کرو گی، آج تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اگر تمہاری بہن تمہیں دیکھ لیتی تو تمہارے ساتھ بہت برا پیش آتا۔ وہ عمل تھی، وہ میری بہن نہیں ہے، وہ تو چچا۔ میرب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ازمیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، اسے خاموش کروا دیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں نے کہا نا کہ میں تم سب کو جانتا ہوں، ان بہانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھر آ کر میرب کچن میں جانے لگی تو ازمیر نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، آج سے تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، میں آج سے ہی کسی کام والی کا انتظام کرتا ہوں۔ میرب خاموشی سے آ کر واپس بیٹھ گئی۔ ازمیر نے اپنے کسی دوست کو کال کی اور میٹ کا انتظام کرنے کا بولا۔ کال سے فارغ ہو کر میرب کو دیکھنے لگا جو اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی جیسے اسے ضروری کام کوئی اور نہ ہو اس دنیا میں۔ اس کے لیے ازمیر نے نکاح والے دن کے بعد سے آج پہلی مرتبہ اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی رنگت بالکل صاف تھی، جیسے ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جائے۔ لمبی کھڑی ناک، خوبصورت ہونٹ، وہ اتنی پیاری تھی کہ کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ اس نے حسن کے سامنے ازمیر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر میرب کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ میرب اسے اپنے سامنے دیکھ کر خود بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی اور اس کے سائڈ سے گزر کر جانے لگی، مگر ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور شدت سے اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ میرب کی آنکھیں حیرت سے باہر کو نکل آئی تھیں۔ ازمیر سے اتنے رومانٹک ہونے کی امید اسے بالکل بھی نہیں تھی۔ ازمیر نے تب تک اسے نہیں چھوڑا جب تک اسے یہ نہیں لگا کہ میرب کی سانس اب مشکل سے آ رہی ہے۔ پیچھے ہو کے اس نے میرب کے سر پر اپنی مہر ثبت کی اور کہا کہ شکریہ اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، اب میں آفس جا رہا ہوں، تم کھانا مت بنانا، میں آتے ہوئے لیتا آؤں گا، اور فریج میں جوس
جو فروٹس پڑے ہیں وہ یاد سے کھا لینا، اللہ حافظ، یہ کہہ کر ازمیر باہر چلا گیا۔ پیچھے میرب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پھر اسے ازمیر کی بات یاد آئی، وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ صرف اور صرف بچے کی وجہ سے تبدیل کر رہا ہے، یہ سب صرف بچے کی وجہ سے کر رہا تھا، ورنہ اس کے لیے تو میں صرف ایک بدلے کا ذریعہ ہوں، تو شاید بچہ پیدا ہونے کے بعد مجھے چھوڑ بھی دے، اور یا شاید دوسری شادی کر لیں، میں بھی بہت جلدی خوش فہمی پال لیتی ہوں۔ میرم نے دکھی دل سے سوچا تھا، اب ازمیر نے اسے کام کرنے سے تو منع کر دیا تھا، اس کی بات نہ مان کر دوبارہ اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے اندر آ کر سوچا کہ کوئی آرام کر لے۔ سوچ اسے اپنے اندر موجود ننھی جان کا خیال آیا، اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے پیٹ پر پڑا تھا، اس کے چہرے پر خود بخود ہی مسکان آ گئی، ماں بننے کا احساس ایسا خوش کن تھا کہ جیسے اپنے آپ ایک دم سے اچھا لگنے لگا، وہ کچھ دیر کے لیے اپنے سارے غموں کو بھول گئی تھی۔ میں نے کہا، پھر جب اسے اپنا خیال آیا کہ ازمیر اسے چھوڑ دے گا اور دوسری شادی کر لے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اگر اس کے بچے کو بھی وہی کچھ سہنا پڑا جو اس نے ساری زندگی برداشت کیا تو کیا ہوگا، اسے معلوم نہیں تھا۔ جب ماں اور باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ساتھ نہ ہو تو دنیا والے ایسے بچے کی زندگی کو جہنم سے بھی بدتر کر دیتے ہیں۔ اسے اپنے بچے میں اپنا آپ نظر آنے لگا، میرب کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ بھی ویسی ہی زندگی گزارے جیسی اس نے گزاری ہے، اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو اس کی بھی زندگی خراب ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں آج ہی ازمیر سے بات کروں گی کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ شام کو ازمیر گھر آیا، میرب اس کا انتظار میں باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی، ازمیر کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی، میرب نے حیرانگی سے دیکھا، اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ازمیل بول پڑا کہ یہ رابعہ آنٹی ہیں اور میرے دوست کے گھر پر کام کرتی ہیں، مگر آج سے یہ یہیں پر رہیں گی اور سارے گھر کا کام بھی یہی کیا کریں گی، تم اب سے کسی کام کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف آرام کیا کرو، اور بھی یہ ابھی کا کھانا بھی تم باہر سے لے آیا ہوں، تم آنٹی کو کچن دکھا دو تاکہ یہ کھانا لگا دیں۔ میرب نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور آنٹی کو لے کر کچن میں چلی گئی۔ رابعہ آنٹی بہت نرم دل خاتون تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، یہ کافی عرصے سے ازمیر کے دوست کے گھر پر کام کری تھی، جب انہوں نے میرب کو دیکھا تو انہیں وہ بہت معصوم لگی تھی، انہوں نے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ میرب نے ان سے بہت پیار سے بات کی اور سارا کام بھی سمجھا دیا، کچھ ہی دیر میں دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ازمیر اپنے کمرے میں چلا گیا، میرب نے بھی رابعہ آنٹی کو ان کا کمرہ دکھایا اور جلدی سے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ اسے ازمیر کی بات کرنی تھی۔ وہ کمرے میں آ تو چکی تھی مگر اسے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ ازمیر صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنے کیس پر کام کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میرب کو بھی نوٹ کر رہا تھا، جو بیٹھ کے کونے پر بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ ازمیر کو پتہ چل گیا تھا کہ اسے کوئی بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ ازمیر نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ میرب نے اپنی بات کے لیے لفظ ڈھونڈے مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جو بات کہنے آئی تھی اس نے ازمیر کی زندگی کو ہی جہنم بنا دے گی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ میرب اس سے آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جو بھی کہنا ہے بعد میں بول لینا، ابھی میں نے اپنا بہت سارا کام کرنا ہے، تب تک تم جاؤ اور جو نائٹی میں نے تمہیں آج دلائی تھی نہ وہ پہن کر آؤ، ازمیر نے اسے کہا تھا۔ کیا؟ میرب کی آنکھیں حیرت سے باہر نکلنے کو تھیں۔ کیا مطلب کیا؟ جو کہا ہے وہی کرو، مگر میں وہ نہیں پہن سکتی، مجھے بہت شرم آئے گی آپ کے سامنے، میرب منمنائی تھی۔ اگر تمہیں پہننی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، میں پہنا دوں گا، شرم کی کیا بات ہے، میں شوہر ہوں تمہارا اور تمہیں مجھ سے تو شرم نہیں آنی چاہیے، ازمیر نے کہا۔ میرب کو مجبوراً نائٹی پہننے کے لیے جانا پڑا، اسے واش روم میں آ کر ازمیر کا دلایا ہوا ڈریس پہن تو لیا مگر اب اسے باہر جانے میں جھجک ہو رہی تھی، یہی سوچ سوچ کر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب ازمیر اس کو اس طرح سے دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ جب کافی دیر تک ازمیر کے انتظار کرنے کے باوجود بھی میرب باہر نہیں آئی تو اس نے واش روم کے باہر کھڑے ہو کر میرب کو آواز لگائی کہ کیا ہو گیا یار، ابھی تک تم نے نہیں پہنی کیا؟ اگر نہیں پہنی تو فوراً پہن لی ہے تو فوراً باہر آؤ ورنہ میں خود اندر آ جاؤں گا۔ ازمیر کی دھمکی سن کر میرب نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ ازمیر نے جب اس کو دودھیا بدن کو دیکھا تو محبوط رہ گیا، میرب تو مکمل حسن کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور دونوں ایک دوسرے کو اتنا قریب تھے کہ ازمیر میرب کے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا تھا۔ ازمیر نے آرام سے میرب کو بیڈ پر اٹھایا، خود بھی دوسری طرف سے آ کر لیٹ گیا، اس نے میرب کو لیٹنے کا اشارہ کیا، اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی، اس نے وہ بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، وہ اتنے حسین لمحے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس بچے کو کچھ نہیں کروں گی، کیا پتا اس کے آنے کے بعد ازمیر کے دل میں میرے لیے بھی نرمی پیدا ہو جائے۔ میرب نے پر امید
ہو کر سوچا تھا اور ازمیر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس کے بالوں میں سر دیے سونے لگا۔ میرا بھاری دل کے ساتھ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ازمیر کو اپنے اتنا قریب پا کر نیند تو جیسے اس سے دور چلی گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک اپنے اور ازمیر کے بارے میں سوچتی رہی۔ آخرکار رات کے کسی پہر اس کی بھی آنکھ لگی۔ ازمیر کی آنکھ کھلی تو میرب اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے آج سب اس کی آنکھ نہیں کھل سکی تھی۔ سوتے ہوئے ازمیر کو اور زیادہ معصوم لگی تھی۔ اس نے آرام سے میرب کا سر اپنے بازو سے ہٹایا اور اس کے اوپر چادر درست کی۔ ازمیر نے باہر آ کر رابعہ آنٹی سے ناشتہ بنانے کا بولا۔ ناشتے کے بعد تیار ہو کر وہ آفس چلا گیا اور ازمیر کا پہلا کیس جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کے بارے میں تھا وہ تقریباً پورا ہونے والا تھا، اس لیے وہ آفس کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی اسی بارے میں تحقیق کرتا رہتا تھا۔ اس گینگ کے کچھ لوگ ازمیر کی ٹیم کے ہاتھ لگ چکے تھے اور جو باقی بچے تھے انہیں بھی بھنک لگ چکی تھی کہ پولیس ان کے پیچھے بری طرح پڑی ہے۔ ان لوگوں نے ازمیر کو بہت سے پیغامات بھجوائے کہ ان کا پیچھا چھوڑ دے اور اس کیس کو یہیں پر ختم کر دے ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ازمیر کو کافی پیسوں کی بھی آفر کی تھی اگر وہ اس کیس کو چھوڑ دے گا تو اسے مالا مال کر دیں گے، مگر ازمیر کے اندر اتنی انسانیت باقی تھی کہ وہ چند نوٹوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نوٹوں کی گڈی سے زیادہ وہ انسانی جسم اہم تھے جو ہر لمحہ اس کے انتظار میں تھے کہ جب کوئی ان کا مسیحا بن کر آئے گا اور ان کو اس دوزخ سے نکالے گا جس میں وہ بغیر کسی گناہ کے قید تھیں، جہاں ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی قیمت لگائی جاتی تھی، باہر کے ممالک میں جا کر اپنے مہنگے داموں کسی مرد کو بیچا جاتا تھا، جب اس کا دل ایک لڑکی سے بھر جاتا تو وہ کسی اور کو بیچ دیا کرتے۔ اس طرح جب تک ان معصوموں کا حسن رہتا مرد ان کے جسم کو نوچ نوچ کر اپنی ہوس کو تسکین پہنچاتے، جب ان کا حسن ڈھل جاتا تو ان لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا اور سڑکوں پر زندگی گزارنی پڑتی۔ ازمیر چاہتا تھا وہ جلد از جلد اس گھنونے قوم کو جڑ سے ختم کر دے تاکہ کسی کی بہن بیٹی کو بھی اس اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ دوسری طرف میرا جب اٹھی تو اس نے فوراً ٹائم دیکھا، آج تو صبح کے 10 بج گئی، یا اللہ میں اتنی دیر کیسے سو گئی، اور ازمیر نے بھی مجھے نہیں اٹھایا، وہ کیا سوچیں گے کہ اتنی پکی نیند ہے میری۔ میرے اپنے سر پر ہاتھ مار کر خود کو بولا۔ اسے یاد آیا کہ رات کو رابعہ آنٹی کو لایا تھا تو شاید انہوں نے ہی ازمیر کو ناشتہ بنا کر دیا ہوگا۔ یہ سوچ آ کر اس کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، وہ بھوکا تو گھر سے نہیں گیا ہوگا۔ شکر باہر آئی تو رابعہ آنٹی کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا کھنکار کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ رابعہ آنٹی نے اسے دیکھا تو مسکرا کر سلام کیا اور پوچھا، بی بی جی آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ رابعہ آنٹی آپ پلیز مجھے بی بی جی نہیں بولیں، آپ میری ماں جیسی ہیں، مجھے میرے نام سے بلایا کریں۔ میرم نے بہت پیار سے رابعہ آنٹی کو بولا تھا۔ میرب کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور بولا، اچھا میرب بیٹی بتاؤ تمہارے لیے کیا بناؤں؟ اماں جی آپ میرے لیے بس چائے بنا دیں۔ میرب نے بھی انہیں اماں کہا اور اس لفظ کو بولنے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ اس ظالم دنیا میں دھکے کھانے کے لیے اسے اکیلا چھوڑ گئے تھے، اور آج آنٹی میں اس نے اپنی ماں نظر آئی تھی، وہ دل سے انہیں ماں بول رہی تھی۔ جب رابعہ آنٹی نے اسے چائے لا کر دی تو میرب نے انہیں بھی اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کا کہا۔ اماں آپ بھی میرے پاس بیٹھ جائیں کچھ دیر، آپ صبح سے کام کر رہی ہوں گی، اب تھک گئی ہوں گی۔ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نے صرف کچن کا کام مکمل کیا ہے، گھر کی صفائی تو ابھی باقی ہے۔ مجھے ازمیر بیٹے نے خاص ہدایت کی ہے کہ آج صبح جاتے ہوئے کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں اور تمہیں کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دوں ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، کام بھی ہو جائیں گے، آپ ابھی مجھ سے بہت ساری باتیں کریں، آپ مجھے میری ماں جیسی لگی ہیں، آپ بھی ان کی طرح بہت شفیق ہیں۔ میرم نے پیار سے کہا، آپ کہاں ہوتی ہیں بیٹا؟ تمہاری والدہ رابعہ آنٹی نے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا۔ انہیں لگا تو شاید میرب کو امریکہ کسی دوسرے شہر میں ہوگا، اس لیے وہ انہیں ماں کو یاد کر رہی ہوگی، وہ بس دنیا میں نہیں ہے۔ میں 3 سال کی تھی جب ان کا اور میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اب وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر دور چلے گئے ہیں۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، بس میں اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں اپنے چچا کے پاس رہا کرتی تھی، ان کے گھر میں کسی کو میرا وجود پسند نہیں تھا، میں ان کے لیے ایک بوجھ تھی۔ میری چچی مجھ سے اور میری ماں سے بہت نفرت کرتی تھی، مگر مجھے آج تک ان کی نفرت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ دعا کیا کریں میری اور ازمیر کے آگے آنے والی زندگی آسان ہو۔ میرم نے رابعہ اماں کو اپنے بارے میں سب کھل کر بتا دیا۔ آج پہلی دفعہ اسے یہ موقع ملا تھا کہ وہ کسی سے اپنے دل کی بات کر سکتی تھی۔ اسکول میں بھی اس کی کوئی دوست نہیں بنی تھی، گھر میں اس کی کزن ہمیشہ اس سے دور رہا کرتی تھی۔ بچپن میں جب وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد پہلی دفعہ ان کے گھر گئی تھی تو اس کی کزن امل نے اس سے دوستی کرنی چاہی تھی۔ وہ ہر وقت میرب کے ساتھ رہا کرتی تھی اور اس سے باتیں کرتی تھی اور اسے اپنے ساتھ کھلایا بھی کرتی تھی۔ اس کی ماں کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ جب بھی امل میرب کے پاس جاتی تو اس کی ماں فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی اور میرب سے دور رہنے کا کہا کرتی تھی۔ ماں کے ڈر کی وجہ سے
عمل نے اس کے پاس آنا کم کر دیا، مگر اب کبھی کبھی چھپ چھپا کر وہ اس سے باتیں کیا کرتی تھی اور اس کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ عمل اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھی لے کر دیا کرتی تھی، اس کی پڑھائی میں بھی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس لیے کل جب اس نے عمل کو مال میں دیکھا تو اس کے پاس جانا چاہا، مگر ازمیر نے اسے ملنے نہیں دیا۔ رابعہ اماں اس کی باتیں سن کر کافی دکھی سی ہو گئی تھی، انہیں اس معصوم لڑکی پر بڑا ترس آیا تھا۔ بیٹا، اللہ پاک کا تم پر کرم ہے کہ اس نے ازمیر بیٹے کو تم سے ملوایا، میری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اس کی ماں نے اس کی بہت بہترین انداز میں تربیت کی ہے، وہ بھی بہت اچھی خاتون ہے۔ ازمیر نے اپنی زندگی میں بڑی مشکلات دیکھی ہیں، مگر اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری، دل لگا کر پڑھائی کی اور آج اپنی محنت کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، آمین۔ رابعہ اماں نے دل سے دعا کی تھی، مگر میرب تو ان کی اس بات سے ہی اڑ گئی تھی کہ ازمیر کی والدہ تھی۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ رابعہ اماں سے ان کے بارے میں پوچھے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں ہوگا ازمیر اور اس کی شادی کس طرح ہوئی، اس لیے بات اس نے ازمیر سے ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ رابعہ اماں اب کام کرنے کے لیے چلی گئی تھی، پیچھے میرا بھی یہ سوچنے لگی کہ اگر ازمیر کی والدہ زندہ تھی تو ازمیر نے کبھی ان سے ملوایا کیوں نہیں، اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں کوئی بات کی۔ اگر تو ازمیر کے والد نہیں ہیں تو پھر وہ کس کے ساتھ اور کہاں رہتی ہیں؟ شاید ازمیر کی کسی بہن بھائی کے پاس رہتی ہوں گی، اور ازمیر نے ان سے مجھ سے اس لیے نہیں ملوایا ہوگا کہ شادی تو انہوں نے بابا سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے، اصل تو میں نے وہ اپنی ماں کی مرضی سے شادی کریں گے۔ خود ہی سوال کیے جا رہی تھی اور خود ہی ان کے جوابات بھی دیے جا رہی تھی۔ اگر ازمیر نے بابا سے بدلہ لینا تھا تو وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ بہت جلد وہ مجھے ان کی اصلیت دکھا دیں گے اور بابا کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے، مگر بابا تو 20 سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تب وہ انہیں کیسے سزا دلوائیں گے؟ شاید وہ میرے ذریعے بدلہ پورا کر رہے ہیں، وہ کس طرح میرے بابا کو تکلیف ملے۔ میرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ازمیر کیا کر رہا تھا۔ شام کو جب ازمیر واپس آیا تو میرب اور رابعہ اماں باہر لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ ابھی ادھر ہی چلا آیا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ ازمیر نے مسکرا کر اماں سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ماں بیٹی کو اندر مزہ نہیں آ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا لینے باہر لان میں آ گئے۔ اماں نے جواب دیا، چلیں اچھی بات ہے، اب تو میرب بھی گھر میں بور نہیں ہوا کرے گی اور اس کا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ ازمیر کہنے لگا، ہاں بیٹا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہے، بڑی فرما بردار ہے ماشاءاللہ۔ یہ بتاؤ تم کدھر سے مل گئی میرب بیٹی؟ اماں نے ازمیر سے سوال کیا۔ میرب بھی اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر اب وہ اماں سے کیا کہیں گے۔ ارے اماں، مجھے تو خود ہی مل گئی، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ تو میرے ماموں کی بیٹی ہے، ہم کزنز ہیں۔ ازمیر نے رابعہ اماں کو سچ بتایا تھا، مگر میرب کو یہ سب جھوٹ ہی لگا تھا۔ اس نے بابا لوگ تو بس دو ہی بھائی تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ازمیر سب سچ ہی کہہ رہا تھا، وہی اصل سچائی ہے۔ اصل تو بے خبر وہ تھی، کتنے اطمینان سے اماں کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ وہ بیچاری اس کو کتنا معصوم سمجھتی، اتنا پیارا، کتنا برا لگے گا انہیں جب ازمیر کی سچائی معلوم ہوگی۔ میرب نے ازمیر کو دیکھ کر سوچا تھا، اچھا میں کمرے میں جا رہا ہوں، جب میرب جب تم فری ہو جاؤ تو آ جانا، مجھے کچھ کام ہے تم سے۔ ازمیر میرب کو کہہ کر اندر چلا گیا۔ اچھا اماں، یہ میں کمرے میں جاتی ہوں، پتہ نہیں ان کو کوئی ضروری کام نہ ہو۔ میرب بھی ازمیر کے پیچھے ہی اندر گئی تھی۔ کیا کام تھا آپ کو؟ میرب نے اندر آ کر ازمیر سے پوچھا تھا۔ مجھے تو کوئی کام نہیں تھا، ازمیر نے مزے سے جواب دیا، جو بیڈ پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ کیا مطلب کوئی کام نہیں تھا؟ پھر آپ نے مجھے باہر کیوں بولا کہ اندر آ جاؤ، کام ہے؟ میرب نے حیرت سے پوچھا، اسے ازمیر کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرب کی بات سن کر ازمیر نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر میرب کے پاس آیا۔ وہ میں نے آپ اس لیے بولا تھا کہ تم نے آج سارا دن اماں جی کے ساتھ گزارا تو کچھ ٹائم اپنے میاں کے ساتھ بھی گزار لو۔ ازمیر نے میرب کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اچانک میرب کو آج صبح والی بات یاد آئی تو اس نے ہمت کر کے ازمیر سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ سنیں، میرب نے پکارا۔ جی سنائیے، ازمیر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اسے یہ لڑکی اب اچھی لگنے لگی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے سختی نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اماں بتا رہی تھی کہ آپ کی ماما زندہ ہے، مگر آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا، وہ کہاں رہتی ہے؟ میرب نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ازمیر پہلے تو یہ سن کر چپ ہو گیا، مگر پھر بولا، وہ اسلام آباد ہوتی ہیں، اگر تمہارے باپ نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا وہ اپنی بھتیجی سے مل کر بہت خوش ہوتی، مگر اب ان کا ری ایکشن کیا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دفعہ میرے بابا کے قتل کا کیس سالو ہو جائے، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، یا انہیں ادھر ہی بلوا لوں گا۔ کیا مطلب کہ وہ اپنی بھتیجی سے مل کر خوش ہوتی؟ میرم نے حیرانگی سے سوال کیا۔ وہ تمہاری پھپھو ہے اور تمہارے بابا کی سگی بہن، اگر تمہارے باپ نے صرف پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنے ہی سگے بہن بھائی کی زندگی خراب کر دی، ان کو بیوہ کر دیا اور بھائی اور بھابھی کی جان لے لی، ازمیر نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ میرم تو اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی تھی کہ آپ چاچا کو میرے بابا سمجھ رہے ہیں۔ اسے اب بات کچھ سمجھ آ رہی تھی۔
ازمیر ابھی اس کی بات سن ہی رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک کال آ گئی۔ کال سننے کے بعد اس نے میرب کو مخاطب کیا، میں شاید آج رات کو نہ آ سکوں، تم اپنا اور میرا اماں اور اپنا ایک ہی کمرے میں سو جانا اور باہر سے دروازہ بند کر دوں گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر بغیر میرب کی بات سنے وہ گھر سے باہر چلا گیا اور پیچھے میرب کو پریشان کیا گیا۔ نہیں ازمیر، مجھے اختر چاچا کی بیٹی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ میرے بھی تو ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اختر چاچا نے ماما بابا اور ازمیر کے بابا کو مارا تھا، اور ازمیر میری سگی پھپھو کا بیٹا ہے۔ یا خدایا، چچا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے ازمیر کو سب بتانا ہوگا، میں ان کے عثمان ملک کی بیٹی ہوں، وہ تو ورنہ ہمیشہ ہی غلط فہمی کی وجہ سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ میرب پریشان سی یہ سب سوچ رہی تھی۔ اب اسے ازمیر کے گھر آنے کا انتظار تھا، جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ دوسری جانب ازمیر نے اپنی ٹیم کے ساتھ اسمگلنگ کے اس پر چھاپا مارا تھا۔ اطلاع ملی تھی کہ اس گاہ کا ہیڈ بھی اس جگہ آیا ہوا ہے، اب وہ لوگ لڑکیوں کو سمندر کے راستے اسمگل کرنے والے ہیں، مگر ازمیر کی ٹیم وقت پر وہاں پہنچ چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں ان کے اڈے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تمام لڑکیوں کو بحفاظت بازیاب کر لیا گیا تھا، اور جو لوگ بھی اس گھناؤنے کام میں شریک تھے ان سب کو سزا کی خاطر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا تھا۔ ان سب کاموں میں رات گزر گئی تھی۔ صبح ازمیر کو خیال آیا کیوں نہ ایک کیس تو نمٹ گیا، بس میرب کے باپ سے بھی مل لیا جائے اور اسے بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے میرب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ ایک بے قصور کو سزا دے کر غلط کر رہا ہے۔ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور ازمیر کے دل میں بھی اب اس کی محبت کی جڑیں مضبوط کر چکی۔ وہ میرب کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب وہ میرب کے گھر پہنچا تو میرب کے سارے گھر والے اسے اکٹھے ہی نظر آ گئے۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اس وقت ٹیبل پر 4 لوگ موجود تھے، میرب کے چچا چچی جنہیں ازمیر اس کے ماں باپ سمجھتا تھا، ساتھ میں ان کے دونوں بچے عمل اور احد بھی موجود تھے۔ عمل تو میرب جتنی ہی تھی، احد کی عمر لگ بھگ 16 سال تھی۔ ازمیر کو دیکھ کر اختر صاحب کھڑے ہو گئے۔ کون ہو تم؟ اب ہمارے گھر میں ایسے کیسے گھسے آ رہے ہو؟ اس نے چلا کر پوچھا تھا۔ آواز نیچی رکھیے سسر صاحب، ورنہ چلا کر بات کرنا مجھے بھی آتا ہے، ازمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کون داماد؟ کیسا داماد؟ میری بیٹی تو یہ کھڑی تم، اختر صاحب نے کہا تھا۔ لگتا ہے آپ بدنامی کے ڈر سے اپنی دوسری بیٹی میرب کو بھلا چکے ہیں، مگر میں آپ کو یہ سب یاد دلا دوں گا، ازمیر نے کہا تھا۔ وہ میری بیٹی نہیں تھی، میرے بھائی کی اولاد تھی، جسے میں نے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا، مگر اس نے کیا کیا، گھر سے ہی بھاگ گئی۔ ازمیر ان کی بات سن کر لڑکھڑایا تھا۔ کہا تھا نا میں نے کہ وہ ناہنجار اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، میں نے آپ کو بہت پہلے ہی بولا تھا کہ اس حرام خور کو گھر سے مت لائیں، اوپر سے آپ نے اسے یونیورسٹی میں بھی بھیج دیا۔ میرب کی چچی نے سب کے سامنے ہی اس کے چچا کو برا بھلا کہا تھا۔ اتنی دیر میں ازمیر سنبھل چکا تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ نکاح کے وقت اسے لگا تھا کہ مولوی صاحب نے اختر نہیں عثمان بولا ہے، مگر اسے وہ اپنا وہم لگا تھا۔ سنو لڑکے، تم جو کوئی بھی ہو جاؤ یہاں سے، ہمارا اب سے اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اختر صاحب نے کہا۔ اس عرصے میں عمل اور احد بالکل خاموش کھڑے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جو کوئی نہیں، سمیع خان اور بلقیس ملک کا بیٹا ازمیر ہوں۔ ازمیر نے دھماکہ کیا تھا۔ مطلب سمیع خان کے بیٹے تم؟ اختر نے لڑکھڑا کر پوچھا۔ ہاں، اسی سمیع خان کا بیٹا جس کی محنت سے بنایا ہوا بزنس پر آج تم سب عیش کر رہے ہو۔ تم نے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑا تھا صرف اس دولت کی خاطر، تمہیں لگا تھا کہ میں بھی مر گیا ہوں، مگر میں اور میری ماں تمہاری پہنچ سے بہت دور چلے گئے تھے۔ ہمیں عثمان ماموں یہاں سے لے کر گئے تھے، پھر کب ماموں نے تمہارا پول کھولنا چاہا تو تم نے اپنے ہی سگے بھائی اور بھابھی کو بھی مروا دیا۔ ازمیر نے اس کی ساری کہانی اسے بتا دی تھی۔ اس کی بیوی کا رنگ فاق ہو گیا تھا، مگر اختر نے فوراً خود کو کنٹرول کیا اور ہنستے ہوئے کہا، تو بھانجے صاحب اب آپ اپنے اس چھوٹے ماموں سے بدلہ لینے آئے ہیں؟ ہاں، مانا میں نے بھائی بھابھی اور تمہارے باپ سمیع کو، کیونکہ شرافت کی زبان تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ پہلے ابا جان کے دیے ہوئے بزنس میں نے اپنا حصہ الگ کیا، مگر تمہارے باپ کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے اتنا بڑا کانٹریکٹ چلا گیا، میرا سارا بزنس ڈوب گیا۔ میرے اپنے سگے بھائی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور صرف میری ہی لالچ کا انجام بولا۔ میں نے بھائی کی بات کو برداشت کر لی، مگر تمہارے باپ سے بدلہ لینا تھا ہر حال میں، تو میں نے اس کے بزنس میں تھوڑا سا انویسٹ کیا اور وہ پاگل آدمی بھی مان گیا۔ آہستہ آہستہ میں اپنا پروفٹ نکالنے لگا، مگر تمہارے باپ نے کہا کہ میں چوری کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کیا کرنے کی دھمکی دی،
اور کہا کہ وہ مجھے جیل بھجوا دے گا۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا، تو مجبوراً مجھے اس کا کام تمام کرنا پڑا۔ اس کے بعد تمہیں بھی راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے تمہارے گھر آگ لگوا دی۔ وہ کیا ہے نا کہ دولت چیز ہی ایسی ہے۔ میں نے کہا کہ میری بہن کو بھی اس کے شوہر کے پاس بھجوا دوں، وہ اکیلی یہاں کیا کرے گی، مگر عثمان بھائی تم لوگوں کو پہلے ہی وہاں سے نکال کر لے گئے تھے۔ اتنا تو ٹھیک تھا، مگر وہ بھی تمہارے باپ کی طرح مجھے جیل بھجوانا چاہتے تھے، تو میں جیل نہ گیا، مگر وہ دونوں میاں بیوی بھی تمہارے باپ کے پاس چلے گئے اور میرے عذاب میں میرب میرے عذاب گلے میں عذاب کی طرح پڑ گئی۔ مگر کوئی بات نہیں، اب تم دونوں کو بھی ان سب کے پاس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسے۔ ان کی بیوی مسکرانے لگی، مگر ان کے دونوں بچے حیرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنے شفاق کیسے ہو سکتے ہیں۔ ازمیر نے غصے میں ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا، بغیر کچھ کہے باہر آ گیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا، ویسے اپنی شرٹ میں لگے کیمرے سے ہر بات ریکارڈ کر لی تھی، مگر پھر اسے اپنے باپ اور ماموں مانی کی یاد سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے میرب کا خیال آیا کہ وہ بیچاری تو بالکل بے قصور تھی، ازمیر کی ماں تو زندہ تھی، میرب تو اس کی شفقت سے بھی محروم تھی۔ ازمیر نے خود کو کوسا کہ وہ اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا تھا۔ اس نے کئی بار بتانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے کبھی میرب کی نہیں سنی، اور آج حقیقت نے اسے جو آئینہ دکھایا تھا، اس کا دل کیا تھا کہ وہ مر جائے۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچ کر میرب کو سب بتا کر اس سے معافی مانگنی تھی، مگر اس نے راستے میں ہی اختر کے گھر کی ساری باتیں اپنے سینئرز کو بھجوا دی تھیں۔ اب اریسٹ وارنٹ آنا تھا اور پھر مجرم اپنے کیفر کردار تک پہنچا دیے جائیں گے۔ ازمیر نے گھر پہنچ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو آگے میرب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ازمیر کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اختر چاچا کی بیٹی نہیں ہوں۔ میرب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ازمیر نے اس کے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا اور ہاتھوں سے پکڑ کر میرب کو بیڈ پر بٹھایا اور خود بیٹھ کر ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ میرب کے ہاتھ پکڑ کر ازمیر رونے لگا اور خود بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، یہ بھی کہ تم عثمان ماموں کی بیٹی ہو۔ ازمیر روتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر میرب بھی رونے لگی۔ ازمیر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا را چپ ہو جائے، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، میں ویسے بھی وہاں سے بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی، آپ نے تو میرے ساتھ نکاح کیا ہے، کچھ گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ازمیر نے اٹھ کر میرب کو گلے لگایا، بہت شکریہ، تم بہت اچھی ہو۔ اس کے بعد ازمیر نے میرب کو ساری بات بتائی کہ کس طرح اس کے باپ اور میرب کے والدین کو اختر نے مارا تھا، اور جس وجہ سے مارا تھا، وہ ساری بات سن کر میرب رونے لگی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچا اتنا گر سکتے ہیں، وہ اپنے سگے بھائی کی جان لیں گے، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ انہیں بدتر سزا دلوائیں گے۔ میرب نے ازمیر کو کہا کہ تم فکر نہیں کرو، آج ہی ان کے گھر جا کر انہیں گھسیٹ کر جیل لاؤں گا اور پھانسی بھی دلواؤں گا۔ ازمیر نے میرب کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ازمیر کچھ دیر بعد میرب کے ساتھ رہ کر واپس پولیس اسٹیشن آ گیا تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ اختر کے گھر پر ریڈ ڈالی اور اسے اس کی بیوی کو گرفتار کر کے جیل کے بھیج دیا۔ بچوں کو اس نے میرب کے پاس بھجوا دیا تاکہ وہ اس ٹراما سے تھوڑا باہر آ سکے۔ بہت خوشی ان سب میں اس معصوموں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میرب بھی عمل اور احد سے مل کر بہت خوش ہوئی، اسے کافی عرصے بعد ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ دونوں ابھی تک صدمے میں تھے۔ میرب جانتی تھی کہ ان دونوں کو ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا، مگر آہستہ ہی صحیح اپنے روٹین پر واپس آ جائیں گے، کیونکہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ 2 سال بعد جب آج گھر میں ہر طرف بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی، کیونکہ آج عمل کا نکاح تھا اور پھر 2 ہی مہینے بعد اس کی رخصتی بھی ہونے والی تھی۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا، وقت نے سب بدل دیا تھا۔ میرب کو چچا کو پھانسی ہو گئی تھی، جبکہ چچی کو اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے عمر قید ہوئی تھی، مگر وہ بھی 1 سال کے اندر اندر ہی جیل میں صدمے کی وجہ سے وفات پا گئی تھی۔ عمل اور احد کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا تھا، مگر اب وہ بھی نارمل ہو چکے تھے۔ ازمیر نے اپنی ماں کو بلوا لیا تھا، وہ تینوں بھتیجوں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ازمیر اور میرب کو خدا نے جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ بیٹی کا نام عمل نے رکھا تھا ردا، اور بیٹے کا نام بلقیس بیگم نے سمیع خان رکھا تھا۔ میرب اور ازمیر نے خوشی سے اپنے دونوں بچوں کے انعام رکھ لیے تھے۔ میرب کی زندگی اب ویسی ہی تھی جیسے وہ چاہتی تھی۔ غم کے بادل اب ان کی زندگیوں سے چھٹ گئے تھے، اب ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔